ماریہ پرویز یہ بہن فرماتی ہیں، کیا عورت حیض کے دنوں میں آیت الکرسی یا سورہ فاتحہ پڑھ سکتی ہے؟ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ بہن نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ بہن کا سوال ہے کہ مخصوص ایام میں عورت کا آیت الکرسی یا اسی طرح سورہ فاتحہ، یا بعض اسلامی بہنیں یہ بھی سوال کرتی ہیں کہ قل شریف پڑھنا یہ جائز ہے یا نہیں، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ مخصوص ایام میں شریعت نے عورت کو کن امور سے منع کیا ہے، یعنی کون سے ایسے کام ہیں جن کو شریعت نے حیض اور نفاس والی عورت کو کرنے سے منع کیا ہے، یعنی حیض اور نفاس کی حالت میں عورت کون سے کام نہیں کر سکتی۔ اس کے بارے میں جب آپ جان لیں گے تو آپ کو سوال کا جو جواب ہے وہ بآسانی سمجھ آ جائے گا۔ دیکھیں، شریعت نے حیض اور نفاس کی حالت میں، حیض کہتے ہیں جو ہر ماہ چند دن تک عورت کو بلیڈنگ جاری رہتی ہے، اور نفاس کہتے ہیں جو بچے کی ولادت کے بعد چند ایام تک عورت کو بلیڈنگ جاری رہتی ہے، اسے نفاس کہتے ہیں۔ تو حیض اور نفاس کی حالت میں عورت کو شریعت نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے کہ حیض اور نفاس والی عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، اور نمبر 2 پر حیض اور نفاس والی عورت روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ نمبر 3 پر حیض اور نفاس والی عورت بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، اور نمبر 4 پر حیض اور نفاس والی عورت مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، اور نمبر 5 پر حیض اور نفاس والی عورت کے ساتھ جماع ہم بستری کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور اسی طرح نمبر 6 پر حیض اور نفاس والی عورت قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، اب چاہے دیکھ کر ہو یا بن دیکھے ہو۔ اسی طرح حیض اور نفاس والی عورت قرآن مجید کو چھو نہیں سکتی، اگرچہ ایک آیت ہی کسی پرچے پر لکھی ہو تو اس کا چھونا بھی حیض اور نفاس والی عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ چند ایک امور ہیں، چند ایک کام ہیں جن کو شریعت نے حیض اور نفاس کی حالت میں عورت کو کرنے سے منع کیا ہے، یعنی نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، چاہے دیکھ کر ہو یا بن دیکھے ہو، قرآن مجید کو چھو نہیں سکتی، کعبے کا طواف نہیں کر سکتی، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، اور حیض اور نفاس والی عورت کے ساتھ جماع ہم بستری کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی عمل ہیں، یعنی جس طرح ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کلمہ شریف ہو گیا، اس کا ورد کرنا، یا اسی طرح درود پاک پڑھنا، یا پھر مسنون دعائیں جتنی بھی ہیں، یعنی روزمرہ کی جو مسنون دعائیں ہیں، بیت الخلاء جانے سے پہلے کی جو دعا ہے، بعد والی دعا ہے، اسی طرح کھانے سے پہلے والی، بعد والی، سونے سے قبل والی، سونے کے بعد والی، اٹھنے کے بعد والی، اور اسی طرح جو اذان ہے اس کا جواب دینا، باقی جتنی بھی مسنون دعائیں ہو گئی، اذکار ہو گئے، درود پاک، کلمہ شریف، اس کا کرنا، یہ پڑھنا عورت کے لیے جائز ہے، بلکہ مستحب ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جہاں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی تو ذکر و اذکار، تسبیحات کر کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوائے۔ اس کے علاوہ اب جو مسئلہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا تو جائز نہیں ہے عورت کے لیے، لیکن علماء بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی وہ آیات جو بطور دعا پڑھی جاتی ہیں، جس طرح کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، لیکن اسے بطور دعا پڑھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح وہ آیات جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، یعنی جس طرح کہ آیت الکرسی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور جس طرح سورہ فاتحہ ہو گئی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور یہ بطور دعا بھی پڑھی جاتی ہے، یعنی دعا سے پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے اور یہ دعا بھی ہے، اور بطور دم بھی اس کو پڑھنا حیض اور نفاس کی حالت میں عورت کے لیے جائز ہے، لیکن نیت تلاوت کی نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کی نیت سے اگر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، آیت الکرسی پڑھیں گے، یا قرآن مجید کی کوئی سورت، کوئی آیت پڑھیں گے تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن بطور دعا، بطور دم، یا بطور حمد و ثنا، جس طرح کہ
بچے کو نظر لگ گئی اور اس پر جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرنا چاہتے ہیں یا خود پر دم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح آیت الکرسی اگر سونے سے قبل پڑھنا چاہتے ہیں تو بطور وظائف، بطور دعا اور بطور حمد و ثنا ان آیات کا پڑھنا یہ حیض اور نفاس کی حالت میں عورت کے لیے جائز ہے، لیکن تلاوت کی نیت سے اگر پڑھنا چاہیں تو یہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ پھر حیض اور نفاس والی عورت تلاوت کی نیت سے پڑھنا چاہے تو اس کے لیے منع ہے۔ آپ کا مسئلہ میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ اس کلپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔